حضرت علی نے فرمایا، اللہ سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ محبت میں وقت لازمی ہے، چاہے اللہ سے کرو یا پھر اللہ کی مخلوق سے۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں، تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے اللہ کا نظام اور رحمت شروع ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانے ہوئے ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے نا جب آپ صحیح بول رہے ہوں لیکن لوگ آپ کو پھر بھی غلط سمجھ رہے ہوں، اور جب وہ کوئی اپنا ہو تو اس دکھ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں کرتے ہیں لوگ ایسا، ملتا کیا ہے انہیں ایسا کرنے سے؟ کیوں ہمیشہ غلط سوچ رکھتے ہیں؟ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو جانتا ہے نا کہ ہم صحیح ہیں، تو پھر کیوں ہمیں وضاحت دینے کی ضرورت پڑتی ہے؟ اور کچھ لوگ تو بولتے ہیں کہ وضاحت تو وہی مانگتے ہیں جو ہمارے اپنے ہوں، لیکن میں کہتی ہوں اگر ہم صحیح ہیں اور ہمیں پھر بھی انہیں اپنی سچائی کی وضاحت دینے کی ضرورت پڑے تو سمجھ جائیں کہ وہ ہمارے اپنے ہیں ہی نہیں۔ اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو صحیح ہوتے ہوئے بھی غلطی اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں سامنے والا ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ارے اگر اسے آپ کی اتنی ہی پرواہ ہوتی تو وہ کبھی ایسا نہیں کرتے۔ تو چھوڑ دے وضاحتیں دینا، لوگ اتنا ہی سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہو۔ اگر آپ اپنی جگہ درست ہیں تو کیا ضرورت ہے وضاحت دینے کی؟ اور اگر اتنا ضروری ہے وضاحت دینا تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں جو آپ سے جانے یا انجانے میں سرزد ہوئے ہیں، وہ زیادہ ضروری بھی ہیں اور آپ کے لیے بہترین بھی ہے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ کسی کی برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے، نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکوہ کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ تمہیں اس فانی دنیا میں ہر اس شخص سے بچھڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ دوستی کا برم صرف وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔
ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرو۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری سوچ سے بہتر سوچ رکھا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے۔ اگر یہی صاف نہیں تو چمکتا چہرہ کچھ کام کا نہیں۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویہ ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ یہ بات طلب کی ہے، کس کو کیا نظر آتا ہے؟ جو خدا کو دیکھنا چاہے اسے خدا نظر آتا ہے۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہیں اور گنوانے میں چند سیکنڈز لگتے ہیں۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی نہ سمجھ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ دل کو سکون آ جائے گا۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو۔ یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی ہے، اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی عرش تک جاتی ہے۔ جو چغل خور کی بات کا یقین کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھ سے خود کھو دیتا ہے۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کے آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ کیسے پتا چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جس شخص میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔
کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔